السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار پا جنید، قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اللہ پاک جو ہیں وہ طاقت بھی دیتے ہیں صبر کی۔ اللہ پاک جو غم دیتے ہیں اس کو فیس کرنے کی جرت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کا نظام ایسا۔ مگر یار یہ ہماری قوم پہ جو اوپر تلے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یار سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ دیکھو نا، چند دن پہلے وہ جو سیاچن میں برف کا تودہ گرا ہے اور 150 کے قریب بندہ بیچارہ وہاں پہ دبا ہوا ہے اس تودے کے نیچے، کتنے خاندان بیچارے ٹینشن میں مبتلا تھے، بلکہ خاندان کیا ساری قوم بیچاری جو ہے وہ دکھ میں اور کرب میں مبتلا تھی۔ اوپر سے کل یہ جو طیارے کا حادثہ ہو گیا یار، 127 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ یار یہ جو اجتماعی طور پر یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اجتماعی طور پر یہ ہے نا یار، ساری قوم کل سے بخدا اتنی رنجیدہ ہے اور اس طرح خوف زدہ ہوئی ہے۔ اب کو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پر کہیں استغفار کرنا چاہیے بیٹھ کے۔ بے شک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس معاملے میں ہماری کون سی روشن خیالی آڑے آتی ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا معاملہ ہے جو اجتماعی طور پر ہم سے سرزد ہوئے، جس کا خمیازہ بھی ہمیں بار بار اجتماعی طور پر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ہر ایسے حادثے کے بعد اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، ایسے ایسے مفروضے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک دھند سی پھیل جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہوا کیا ہے، بکھلا سی جاتی ہے ساری قوم۔ آپ بالکل تم درست کہہ رہے ہو۔ پچھلے کئی سال کے واقعات اٹھا کے دیکھ لو، چھوٹے سے چھوٹے حادثے سے لے کر بڑے سے بڑے سانے تک، جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہماری قوم کے ساتھ تو فضا میں ایسی دھند پھیل جاتی ہے، ایسی گرد اڑائی جاتی ہے، یعنی کانسپریسی تھیریز فلوٹ کی جاتی ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں سازش تھی۔ اور اس سے بڑا یعنی ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی، ہماری عوام کی ایک بڑی اکثریت ان کانسپریسی تھیریز کو فوری طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری حکومت اور خاص طور پر موجودہ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہے۔ ان کی اخلاقی ساکھ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آتا ہے ہماری قوم کے ساتھ، اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں جناب اس میں یہ معاملہ انوالو تھا، کوئی مالی فوائد انوالو تھے، کمیشن کا معاملہ تھا، فلاں irregularity تھی، جتنی بڑی مرضی یعنی منہ کھول کے بات کر دی جائے، عوام کی اکثریت اس پہ یقین کر لیتی ہے۔ یہ عوام کا قصور نہیں ہے، میرا خیال یہ حکمرانوں کا قصور ہے کہ ان کی اخلاقی ساکھ اتنی نیچے گر چکی ہے کہ عوام فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں۔ اب یہ کل یہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے تو پھر ہمیں یاد آیا کہ وہ جو ایئر بلو کا حادثہ تھا اس کی تحقیقات ابھی رہتی ہیں، ہم بھول چکے تھے ایئر بلو کے حادثے کو۔ اور حقیقت پر پردے نہ ڈالے جائیں، سچ بتا دیا جائے، سچ بات سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے قوم کا ویسے ہی آدھا غم ادھر ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر جب سچ ایک دفعہ سامنے آ جائے گا تو اللہ نہ کرے پھر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا تو چلتا ہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ بھائی سچ کی طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں پڑ رہا، نہ ہی آپ نے یہ یقین دلایا قوم کو کہ ہم سچ بول سکتے ہیں۔ بالکل سچ کی سنگینی اور جو سچ کی تلخی ہے اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ حکومت کو نہ قوم کو۔ جو سچ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے، کھلے دل کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہاں، اور یہ جو 5-6 مہینے ہم صرف یہ مختلف جو جتنے بھی مفروضے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی طرف دھیان جانے کہ ایک دفعہ سچ سامنے آئے گا ادھر سے دھیان ہٹ جائے گا، پھر ہم کوئی استغفار یا اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی کے طلبگار ہوں گے، ہمارا دھیان اس طرف جانا شروع ہوگا کہ یار اللہ سے معافی مانگی جائے۔ بالکل درست۔ اگر ایئر بلو کے حادثے کے بعد ایک شفاف قسم کی بالکل کرسٹل کلیئر تحقیقات بغیر یہ دیکھے کہ کس کا نفع ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے، اگر قوم کے ساتھ وہ تحقیقات شیئر کر لی جاتی تو یہ جو کل کے حادثے کے بعد ایک الزامات، جوابی الزامات اور مفروضوں کے یعنی ایک گرد و غبار اڑا ہوا ہے، یہ کافی حد تک بیٹھ جاتا اور ان میں سے جان نکل جاتا۔ تمہیں یاد ہے جب ایئر بلو کا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد ہر ہفتے کے بعد ایک نئی کانسپریسی تھیوری فلوٹ کر دی جاتی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب ایئر بلو کے طیارے کو فلاں ہو گیا تھا، وہ جیمر لگے ہوئے تھے، یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی وجہ سے اس وجہ سے حادثہ پیش آیا، کوئی کہتے تھے جی اغوا ہو گیا تھا طیارہ، کوئی کچھ۔ اور ہر ہفتے بعد جب نئی کانسپریسی تھیوری آتی تھی تو پبلک پچھلی تھیوری کو بھول کر نئی تھیوری پہ یقین کر لیتی تھی۔ تو کل بھی یہی ہوا ہے نا، کل
کل کے حادثے کو تم دیکھ لو نا, اس میں اب کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ طیارہ جو ہے یہ کوئی 27 سال پرانا تھا, یہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھا. کوئی کہہ رہا ہے اس پہ جو پائلٹ صاحب تھے ان کا لائسنس ہی کینسل ہوا تھا, اوپر سے اس کی میڈیکل فٹنس پہ اعتراض ہو رہا ہے جی وہ بزرگ آدمی تھے, وہ تو طیارہ اڑانے کے قابل ہی نہیں تھے, ان کو انہوں نے پائلٹ رکھ لیا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا ہے جی بادل بڑا خطرناک تھا جس میں وہ گھس گئے, ایسے بادل میں نظر ہی کچھ نہیں آتا. کوئی کہہ رہا ہے جی آسمانی بجلی گر گئی ہے. اب ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5-6 مہینے قوم نکالے گی, اس کے بعد یہ حادثہ بھی بھول جائے گا, اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, جو استغفر اللہ کرنی ہے, وہ بھی بھول گئے ہوں گے. اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا, سارا یہی بس سوالوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہی وقت گزر جائے. ہر ایسے حادثے یہ سانے کے فوراً بعد ہمیں اپنی انتظامی مشینری میں, اپنے انفراسٹرکچر میں کوئی نہ کوئی بڑی خرابی نظر آتی ہے. وہ 4 دن تک ہمیں نظر آتی ہے, 5ویں دن پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جب بچوں کی اسکول بس کو حادثہ پیش آتا ہے, پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ جو بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بڑا کرپٹ ہے, اور یہ اپنے جو فرائض ہیں وہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا. پھر ہمیں فوری طور پر خیال آتا ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد 4-5 دن کے بعد ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. جب ایون یہ زلزلہ آتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو امدادی کارروائیوں کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. پھر 4 دن کے لیے شور و غوغا ہوتا ہے, 5ویں دن پھر ہم گہری نیند سو جاتے ہیں. اور اتنے بڑے حادثوں میں بھی لازماً سیاست تکے سے یہ گھسیڑ لیتے ہیں. اب دیکھو نا, وہ وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں اسلام آباد, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو طیارہ ہے انہوں نے یہ کروڑوں روپیہ قرضہ دینا تھا, انہوں نے جناب کروڑوں روپے کے پیسے دینے ہیں گورنمنٹ کے. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ جو بینکرپٹ لوگ ہیں ان کی تفتیش کی جائے, ان کو کس نے اجازت دی ہے. قائرہ صاحب جو ہیں جیل والے سرکار, انہوں نے آگے میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا جی ایئر بلو کا جو طیارہ تھا اس کا مالک ہمارے اپوزیشن کے پارٹی کا تھا, اس کا طیارہ تھا, ہم نے پھر بھی یہ کیا وہ کیا. ہائے یار خدا کے واسطے, 127 لاشیں ابھی لے جانے اور اس کو دفنانے کا مرحلہ پورا نہیں ہوا, آپ اپنی اپنی سیاست کی چنجیں لڑانی شروع ہو گئے ہیں. خدا کے لیے سچ جو ہے وہ بتا دیں قوم کو, کچھ تو پار ہولا ہو, کچھ تو بیچاروں کا غم تھوڑا ہو. دیکھ رہے تھے سکرین پہ کس طرح خاندانوں کے خاندان چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں. گھر سے پتہ نہیں بیچارہ کو رزق روٹی کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ ویسے سیر کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی کسی کی تیمارداری کے لیے گیا ہوا ہے. کٹھا 127 بندہ. یار یہ غم صرف 127 خاندانوں تک تو محدود نہیں ہے نا, پوری قوم کل سے لے کر اب تک یعنی اس سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے. ٹی وی سکرین پر ایک لمحے سے زیادہ نظر جمانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا. صحیح, ارتھ کوئک کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی تو ایک ادارہ بنا تھا, وہ کہاں گیا ہے؟ کل کے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ اب یہ جو کل کا حادثہ ہے یہ کہیں صحرا میں تو پیش نہیں آیا, کہ دور دراز کے جنگلوں میں تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوا. اسلام آباد راولپنڈی کے وسط میں یہ سانحہ پیش آیا, یہ حادثہ ہوا ہے یعنی, اور وہاں پر کئی گھنٹے تک آپ لائٹ فراہم کرنے کے قابل نہیں تھے کہ آپ امدادی کارروائیاں کر سکتے. یار پھر اسی لیے ساری قوم 16 کروڑ عوام جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میلوں کے ذریعے حکومت کو بھی گالیاں دینی شروع ہو جاتی ہے, اور میڈیا کو بھی. اب میڈیا کا قصور تو یہی ہے نا کہ جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں, اس سے اب ٹینشن واقعی بڑھ رہی ہے. ہاں, میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی بہت تنقید سننے میں آ رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چینلز پر دکھائے جانے والے چند مناظر پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں دکھائے جانے چاہیے تھے, لیکن اوور آل میڈیا نے تو وہی دکھایا ہے جو ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کو, ہماری قوم کو میڈیا کا تھینکفل بھی ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو یہ ساری خبریں اتنی برق رفتاری سے ان تک نہ پہنچتی. یار غصہ تو عوام کو اس لیے آ رہا ہوتا ہے نا کہ میڈیا کے اوپر جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ایک منظر بھی نہیں جو ان کو تسلی دے, اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے. لوگ پھر جو دکھا رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے کچھ بھی, سب کو کٹھے ہی رگڑنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت لوگ جذباتی ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا حادثہ تو نہیں ہے نا. بے شک. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہماری قوم کو آئندہ ایسے سانحات سے محفوظ رکھے. آمین. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جناب محترم ماہر سیاسیات جلسیات و عمرانیات جناب جنید سلیم صاحب. ماہر عمرانیات کیا مطلب؟ عمران خان کا ماہر ہے. ماہر عمرانیات اسے نہیں کہتے, اسے ہی کہتے ہیں. اللہ معاف کرے, جتنا عمران خان کا اسے پتہ ہے نا, عمران خان کو اپنے آپ کو نہیں پتا ہوگا. عمران سے اس کے پاس ایسی عمران خان کی بات ہے نا, یہ اگر عمران خان کو بتائے تو عمران خان کا اچھا یار واقعی ہوئے یو آر رائٹ.
یہ جو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے جی کوئٹے میں، میرا تو سچی بات ہے کہ بڑا دل خوش ہوا ہے، کہ شکر ہے وہاں پہ سیاسی ایک اکٹھ بھی ہوا۔ اگر کل عمران خان کا کوئٹے والا جلسہ دیکھ کر تمہارا جی واقعی خوش ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو۔ او یار کوئٹے میں ادھر بلوچستان میں جس طرح کی فضا بنی ہوئی تھی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ وہاں پہ بلوچستان کے لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے آگے کسی سیاستدان کی کوئی بات سنی ہے نکل۔ بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی قائدین کی طرف سے، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے کل کا جو وہ عمران خان کا جلسہ ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان کا جلسہ نہیں تھا، وہ پاکستان کا جلسہ تھا۔ یقین کرو تمام تعصبات سے، سیاسی گروہ بندیوں سے بالا تر ہو کر بات کرنی چاہیے اس مسئلے پر۔ مجھے بہت کم امید تھی، میں باقاعدہ یعنی شش و پنج کا شکار تھا کہ یعنی سننے میں آ رہا تھا کہ تیاریاں بہت اچھی ہیں، فضا بنی ہوئی ہے عمران خان کے حق میں بھی، لیکن مجھے آخری لمحے تک یہ احساس تھا کہ شاید اتنا کامیاب جلسہ نہ ہو سکے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کل کوئٹے والے جلسے کو کراچی اور لاہور کے جلسے سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں، لیکن کوئٹے میں جو جلسہ ہے اس کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کتنے ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں، اصل اس کا پیمانہ یہ تھا کہ کس قدر پر امن انداز میں وہاں پر جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ کیا تھا۔ تو عمران خان کا خود یہ کہنا ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے اس قدر پرجوش انداز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تو میں اپنی تقریر بھول گیا تھا۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یار میں تم یقین کرو کہ عمران خان کو تم ایک سائیڈ پہ کر دو، یہاں پہ کوئی بھی ایسا جلسہ کرتا، نون لیگ کرتی، پیپلز پارٹی کرتی، اے پی این کرتی، کوئی بھی جا کے ایم کیو ایم والے کرتے، ایمان سے مجھے اتنی خوشی ہونی تھی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بلوچستان کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا ہے جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں اور پرجوش نعرے لگائے گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ 2008 کے بعد جو اے پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تھے کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر شہروں میں، ان کے بعد یہ کوئٹہ کا پہلا بڑا عوامی اور سیاسی جلسہ تھا جو کامیابی کے ساتھ وہاں پر مکمل ہوا، اور اس سے ایک پورے پاکستان میں ایک بہت مثبت اور حوصلہ افزا میسج گیا ہے۔ یعنی پوری قوم کو یہ جو بالکل مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پر کوئی پاکستان کا نام نہیں لے سکتا، اور جو یعنی قومی سطح کے لیڈر ہیں وہاں پر کوئی جلسہ تو دور کی بات ہے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے۔ یار تم قوم کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں انڈیا اور امریکہ کو بہت بڑا میسج کل گیا ہے، ان کے کان کھڑے ہو گئے ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یعنی جو دیکھ لو اس نے کہا بہت خوبصورت، نہیں واقعی بہت خوبصورت بات ہے، اس لیے کہ تمہاری بات ہی بہت خوبصورت ہے، یہ تو غلطی سے تمہارے منہ سے نکل گئی ہے، لیکن بہرحال بات تم نے بہت خوبصورت کی ہے کہ ان کے لیے واقعی کل بہت مایوسی کا دن تھا۔ یعنی وہاں پر ان ملکوں کی مداخلت کوئی راز کی بات تو نہیں ہے، اور وہ جو اتنا وہاں پر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو وہاں پر یعنی ان کی امیدوں پر اس انداز میں پانی پھرنا پاکستانیوں کے لیے تو بہت حوصلے کی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی اس کا پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ عمران خان نے واقعی اتنے خطرناک حالات میں اپنی جان پر کھیل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس فیصلے پر پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ شخص قائم رہا ہے۔ یہ جو تم نے بیچ میں یہ بات کی ہے نا کہ خوبصورت بات غلطی سے میرے منہ سے نکل گئی ہے، سوری اب وہ میں فلو میں کہہ گیا تھا، آئی ایم سوری نا۔ دیکھو میں صرف اس لیے اس پہ سٹینڈ نہیں لے رہا اور نہ ہی میں تم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں کہ بلوچستان کی بات ہونی چاہیے محبت سے ہی ہونی چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تھینک یو بہت شکریہ۔ ویلکم، ناٹ پرابلم۔ میں اس یعنی عمران کے کل کے جلسے کے حوالے سے اس بات کی بھی نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران کو جب اتنا یعنی پوری قوم کو بہت ہی اچھا گڈ ول جسچر اس نے عمران نے دیا ہے ہمت کا مظاہرہ کر کے، تو عمران خان کو اپنی تقریر میں بھی جو ایک روایتی مخالفت ہے، جو اس یعنی اس کی تقاریر میں، عمران کی تقاریر میں جو ایک درستی ہے خاص طور پر اپنی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اور مخصوص چند جملے جو ہیں سونامی سب کو بہا کے لے جائے گا، ایک کی گیند میں پہلے دو پارٹیوں سے شروع ہوا تھا، اب کہہ رہے کہ گیند میں سارے ہی آؤٹ کروں گا۔ ہاں یہ کون تھا یار، 10-12 منہوں والا گیند لے لیا ہوا ہے اس نے۔ تو میرا خیال ہے کہ کل عمران خان اگر اپنے لب و لہجے میں ذرا نرمی اختیار کرتے، اگر یعنی جو عمران نے جلسہ کر کے ایک میسج دیا ہے، اگر وہی جو میسج اور وہ لب و لہجہ تھا وہ اگر عمران کی تقریر میں بھی نمایاں ہوتا تو پوری قوم کو زیادہ اچھا میسج جاتا۔ اور عمران نے ایک بات جو بار بار وہ یہاں پر کہنا، یعنی کراچی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں کہنا، اس کا اور مطلب ہے کہ بلوچستان کے حالات کی خرابی کی ذمہ داری نواز شریف
शरीफ पर आयद की जानी हाँ, चाहिए, ये देखो। वहां पर जाकर ये बात कहने का कुछ और मतलब है। मेरा ख्याल है कि कल के दिन इमरान को इस बात से एतराज करना चाहिए। वेरी बैड, वेरी बैड। अब देखना इमरान खान के लवर फेसबुक पे हमारी कितनी बेइज्जती करते। तुम वाकई इतना डरते हो? करते जो हैं, फिर बंदा क्या करे यार। यार जो सच है वो तो कह देना चाहिए ना, ये क्या बात है? एग्जैक्टली इसीलिए तो कह दिया कि सच है। और भी कई सच है, ये भी सच है कि इमरान खान खुद शायद ये लबो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहते। खुद इमरान खान हर जलसे में ये जो 7-8 रटे रटाए जुमले हैं कि एक गेंद में सबको बोल्ड कर दूंगा, सुनामी आ रहा है और यहाँ तक पहुँच गया और समंदर में गर्क कर देंगे अपने दुश्मनों को, इमरान खुद इस मिजाज का आदमी नहीं है। ये वही जो इमरान खान की मखसूस मीडिया टीम है, जो उसके मुशीरान है इमरान के, वो उसको इस तरह की बातें करने पर मजबूर करते हैं और इमरान खान को इस बात पर कायल करते हैं कि जी लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान तवज्जो हासिल कर चुका है। अब इमरान खान को ये बातें कहने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को सिर्फ मस्बत अंदाज में अपने प्रोग्राम पर फोकस करना चाहिए, अपना लाए अमल बताना चाहिए कि मैं कौम को किस तरह यानी इक्तदार में आकर इस भंवर से निकालूंगा। देख लें, यही बात कर रहा है इमरान खान के खिलाफ, मैं नहीं कर रहा। फेसबुक पे इसे ही भुगतिएगा। इमरान खान के लवर्स पता है फेसबुक पे क्या लिखते हैं हमारी गुफ्तगू के बाद? वो लिखते हैं कि अजीजी तुम्हें तो 7 खून माफ है, जुनैद तुम अपनी खैर मनाओ। शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है, शुक्र। नाज़रीन, हमें क्या लेना, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार इमरान खान बहुत ही प्यारा और अजीम आदमी है। वाह वाह वाह। शुरू करें जी खबरें ताकि ये का तबसरा शुरू हो। अजीज साहब, आपके तबसरे से पहले मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाना चाहती हूँ, पहले आप वो देख लें। बड़ी दिलचस्प वीडियो फुटेज है। तुम्हारे मुर्शद पाक एक बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, लेकिन वो बच्चा किसी तौर पर भी पी के नहीं दे रहा। देखो ईमान से जी दिखाओ यार बच्चे की ये जुर्रत। ये देखें। और मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। आ गए। दिखाओ यार। वो देखो, वो उसने हाथ झटक दिया मुर्शद का। हाँ जी। वो देखो। ना बताओ यार, वो तो मुंह पर कर रहा है जी। और बेटे पी लो, ये मुर्शद पिला रहे हैं, ये पोलियो के कतरे नहीं है बेटा, ये अमृत धारा है। हाय 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 हाय। पी लो मेरा बेटा। और फिर उधर मुंह कर लिया यार, हद हो गई है यार। ये देखो ये क्या किया यार बच्चे ने। यार ये तो पोलियो से बचाव के कतरे हैं। मेरे मुर्शिद तो पोलियो करने वाले कतरे पिलाएं तो लेने लग जाए, क्योंकि उनमें भी सेहत ही सेहत होगी। अच्छा। हाँ, मुर्शिद मुझे पिलाए, मैं बिस्मिल्लाह। आपकी पोली वाली उम्र गुजर गई अजीजी साहब। हद हो गई यार। देखो बच्चे ने कितनी जिद की है। लो जी मुझसे शर्त लगा लो, ये नून लीग का बच्चा था। हाँ, ये या तो हनीफ अब्बासी का कुपनेवा लगता है, या ये आबद शेर अली का भतीजा था, ये जो इतना त्रिखा बच्चा था। रहने दे मुर्शिद, आप छोड़ें बच्चों को। ये बच्चे साजिशें कर रहे हैं आपके खिलाफ। मेरा ख्याल है बच्चा डर रहा था कहीं मैं मुर्शिद के हाथ से कतरे पी लूं तो बाद में तरीका ही ना भुगतता फिरूं। मुर्शिद आप बच्चों को छोड़ें जी, आप जो माजूर अदारे हैं ना उनको कतरे पिलाने शुरू करें। हाय 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 हाय। रेलवे को कतरे पिलाएं, पीआईए को कतरे पिलाएं, बल्कि स्टील मिल को 10-12 कतरे पिलाएं। इनकी मायूरी दूर करें, इनको पिलाएं कतरे। बस पहले इन इदारों के कतरे निचोड़ तो लें यार, मेहनत कर, हसद न कर। मुर्शिद आप पढ़ाएं इन अदारों का कतरे, इनका तो पोलियो दूर करें यार। अगली खबर पढ़ो। अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर ने कहा है कि उर्दू में मेरा नाम जंतर मंतर रखा गया है। जैसा जंतर मंतर आप चलाते हैं, हाय हाय हाय, हम में से कोई बंदा समझ ही नहीं सकता कि कौन सा जंतर मंतर चला के चले गए। ऐसा कामयाब जंतर मंतर होता है आपका कि आपका नाम कामरान मंतर बिल्कुल ठीक है। ये देखे ना, आपने जंतर मंतर करके तो नेटो सप्लाई खुला ली है। अब आपने इधर से पोटैटो चिप्स के ट्रक लेके जाने हैं। जो ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है, वही पोटैटो चिप्स ने जब पटक 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 करना है,
تو پتا چلنا ہے بھائی جی یہ بمب ہے. یہ آپ کے جنتر منتر نہیں کرنا ہے جناب, ایسے تو نہیں نہ ہونا ہے. آپ کا تو جنتر منتر ایسا ہے, ہائے 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 ہائے, جس مرضی ہیرو کو جنتر منتر کر کے آپ دہشت گرد بنا لے, اور جس مرضی دہشت گرد کو جنتر منتر کر کے آپ ہیرو بنا لے. بالکل صحیح. امریکہ کے جنتر منتر پہ اتنے تپے ہوئے تم. یار ہوتے ہیں ایسے جنتر منتر. یہ کامران منتر جیسے ایک جنتر منتر ہمارے محلے میں آتا تھا, ایسا مداری تھا, وہ کسی پبلک کے بندے سے 100 روپیہ لیتا تھا, کہتا تھا ابھی منتر پڑھ کے اس کو 200 کر دوں گا. 100 پکڑ کے مٹھی بند کر کے چرریٹ پرریٹ کرتا تھا, مٹھی کھولتا تھا تو 100 بھی غائب ہوتا. اچھا جب وہ بندہ کہتا تھا 100 تو واپس کر, وہ کہتا تھا گھبراؤ نہیں, جن ابھی سگریٹ لینے گیا ہے ابھی واپس آتا ہے. چرریٹ پرریٹ. امریکہ بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے نا, ہمارے 100 کو 200 کرنے کی لالچ دے کر ہمارا 100 بھی غائب کر رہا ہے. ایسے ہی. جب ہم اپنا 100 مانگتے ہیں تو آگے سے شروع ہو جاتا ہے ڈگ 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 ڈوم اور 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 ڈگ 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 ڈوم. چک چمرات میں یہ چن چرریٹ تیرے چکرے جاما چرریٹ مارا مکیت کر دیا مرریٹ تے چک 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 چمرات میں یہ چن چرریٹ تیرے چکرے جاما چرریٹ مارا کیا مکیت فضول حرکت کر رہا ہے یار. سوری مجھے جنتر منتر ہو گیا تھا. اگلی خبر ہے, صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ دوسروں کو لوٹا کہنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. شاباش رانا صاحب, یہ نہیں تھا کہنا کہ دوسروں کو لوٹا کہنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں, یہ کہیں کہ دوسروں کو لوٹا کہنے والے پہلے اپنے باتھ روم میں جھانکیں. چونکہ لوٹا یہاں باتھ روم میں ہوتا ہے یا سیاست میں ہوتا ہے, اور جو ہے ہی لوٹا اسے آپ لوٹا کہہ بھی لیں گے تو اس کی صحت پہ کیا چیب پڑنا ہے. اور کیا شاعر کہتا ہے کہ وڈے گوشت دا کی کھانا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے, تو جتھوں مرضی الیکشن لڑ لے لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. اس کی ذرا ڈیپتھ پہ غور کریں, لوٹے کی نہیں شیر کی ڈیپتھ. اربوں کا بجٹ ہونے کے باوجود لاہور پولیس بدحال, ہمیں بنیادی سہولتیں دیں پھر کارکردگی کا مطالبہ کریں, مختلف ایس ایچ اوز کا موقف. تو بالکل ٹھیک موقف ہے, یہ اونچ نیچ ہو ہی نہیں سکتی. بنیادی سہولتیں دیں تو ہم کو کارکردگی دکھائیں نا جناب. کارکردگی کیسے ہوتی ہے؟ کون سی بنیادی سہولتیں دیں؟ یار بنیادی سہولتیں دیں نا, ہماری پینٹوں میں اور ہماری قمیضوں میں بنیادی سہولتیں دیں, پھر دیکھیں ہماری کارکردگی. دیکھیں ہم کو بے ایمان آدمی نہیں ہے, منافق نہیں ہے. ہم جو عوام سے کہتے ہیں وہی آپ سے کہہ رہے ہیں, بنیادی سہولتیں دیں. ایسے ہی نہ شروع ہو جائے کرو. ٹھیک مطالبہ ہے ان کا. پولیس کی حالت دیکھیے, بیچاروں کے پاس نہ گاڑیاں نہ اسلحہ نہ کوئی اور سہولت. سن رہے ہو تسی ذرا سنو, اب تسی خبراں پڑھ لیندے ہو ذرا سنیا بھی کرو. عقل مند آدمی ہے ماشاءاللہ. 10 تک پہاڑے آندے جڑے بندے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ گڈیاں نہ بندوقاں. سنیں ذرا سنیں, غور سے سنیں. اتنی بری حالت ہے گاڑیوں کی. یہ جو مجھے گاڑی ملی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یار, ایسی بری اور خراب گاڑی, اتنی پرانی گاڑی ہے. ایک دن میں ڈاکوؤں کے پیچھے جا رہا ہوں بہت تیز, اپنی طرف سے مفول تیز تھا, پوری نہیں دبی ہوئی تھی. پاس سے کھوتی ریڑھی والا اوورٹیک کرتے ہوئے مجھے جگت کر رہا ہے, چوری صاحب وہ گڈی نہیں تیز چلتی تھی, چوکے ریڑھی تھی حلوو لدسو. چلو یار ہم گاڑیاں نہیں مانگتے بھائی, نہ دے گاڑیاں نہ دے, وہ گاڑیاں رہنے دو بھائی. وہ ایک ٹائر تے سوٹی دے چھڈو سانو. چلو اللہ دی تاکہ ٹائر چلاندا دوڑدا ہے, پیچھے میں منہ نال ہی کری جاواں. ہاں ڈاکو تے اگے لا کے دوڑن دے ہوندے نے جی, انہاں دا منہ کیڑا پیچھے ہوندا, انہاں کیوں ویکھنا ہے. تے کوکو گڈی بھی جان رہی ہے کہ ایسا جو آپ بھی جان رہی ہے. یہ جو اسلحہ جس کو آپ اسلحہ کہتے ہیں, یہ جو اسلحہ ہے, ہاں پتہ نہیں پتوں کی بندوقیں, اتنی بری بندوقیں ہمیں دی ہوئی ہیں ایمان سے. یقین کریں آپ, ایک دفعہ پولیس مقابلہ ہو رہا تھا اور میں نے گولی چڑھانے کے لیے ایسے اٹھائی ہے بندوق, میری نظر پڑی اوپر چمن بناسپتی لکھا ہوا تھا. وہ کیوں والے ڈبے کٹ کے یار بندوقیں بنان رہے ہیں دسو. اور ڈاکو دی بھی نظر پی گئی, اتنے چمن بناسپتی تھے. اور میں انہوں کہہ رہی ہے ہینڈز اپ. وہ نامراد نس کے گیا تندور تو روٹی پھڑ کے کہندا بھائی جی ذرا بندوق نے روٹی چوپڑ لواں. اور میں کہا بدتمیز گولی چل جائے گی, ہینڈز اپ ہو. کہندا چوری صاحب مینوں پتہ ہے یہ گولیاں سیدھی انگل نال نہیں نکلنی ہیں. کانوں کی عمارتیں دیکھیے کہ بھی آپ نے, ہائے 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 اتنی ڈرونی عمارتیں یار, تھا تو پلستر اکھڑیا ہوتا ہے. سنگے مرمر بھی لیا کے تھانے دی کان تے لا دیو نا, وہ بھی ڈر کے دوڑ جاندا, میں نہیں بھائی ادھر رہنا. یار دروازے تھانے دے یار ٹوٹے ہوندے نے, ایک پلا ادھر ہویا ہوندا ہے, ایک اوتے ہویا ہوندا ہے, تھانے دا منہ ہی انج ہویا ہوندا ہے. آپ یقین کریں ایک تھانے میں جا کے لگا ہوں جسے آپ لوگ کہتے ہیں تعینات ہوا ہوں. یقین کرو گے کہ تھانہ دکان چ بنے, ایسی دکان چ, وہ
پتہ نہیں پہلے دھوبی دی دکان سی ہلے میں تھانہ کھول کے بیٹھا ہی ہاں کھانا کھول کے وہ ایک بزرگ بندہ آ گیا آگے کہندا چبلے جی یہ کل میرا نواں سوٹ ساڑ دیتا ہی مینوں چڑھ گیا غصہ میں کہا ایس ایچ او نوں کہتے سوٹ ساڑتے اور میں کہا للتے کل ਇਹਦਾ سوٹ سڑیا نا اج ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਲੱਕ ਸਾੜ ਦਿਓ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جی عزیز صاحب آج مخبریاں کیسی ہیں ڈش ڈش ڈگ 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 گھم سپ کو چکر اتنے آ گئے ہیں کہ گر پڑا بیچارہ توبہ تھوڑے حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں پہلی مخبری سنو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے یہ جو خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں میں زیادہ تر یہ گرل سکول جو ہیں یہ بم بلاسٹ کر کے اڑائے جا رہے ہیں اس پر گورنمنٹ کو بڑی تفتیش تھی انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہاں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ طالبانائزیشن زیادہ نہیں ہے اس کے باوجود ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ سکول اڑائے جا رہے ہیں گرلز کے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے ایک خفیہ ادارے کی ذمہ داری لگائی کہ اس کی چھان بین تو کریں یہ کیوں ہو رہا ہے جب چھان بین کر کے خفیہ ادارے نے گورنمنٹ کو رپورٹ دی تو رپورٹ یہ تھی انہوں نے کہا جی طالبانائزیشن تو ایک پاسے چھوڑ دے حیور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں سکول اڑانے کے ان کے پیچھے سب سے بڑا ٹھیکیدار مافیا ہے وہ یہ واقعات اس لیے کروا رہے ہیں کہ سکول کی پج ٹوٹ ہو جائے وہ گر جائیں اور ان کو دوبارہ ٹھیکہ ملے اس کی مرمت کا اور تعمیر کا اور ان کے تھبنٹو بڑھے دیکھو یرا اپنی ریگ روٹی کے لیے معصوم بچوں کے سکولوں کو اڑایا جا رہا ہے ہائے 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 اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ چائنا کے وزیر اعظم نے ہمیں ایک گفٹ کیا تھا 1000 موتیے کا آپریشن آنکھوں کا فری کیا جائے گا پاکستان میں 1000 آپریشن صحیح 500 آپریشن اس میں چائنیز یہاں آ کے کر کے چلے گئے ابھی جناب 16 اپریل کو وہ چائنی ڈاکٹر جو تھے نا جی وہ لاہور تشریف لائے 250 آپریشن انہوں نے ادھر کرنا تھا لو جی ادھی رات کو جب 7 رکنی چائنی ڈاکٹروں کی ایک پارٹی یہاں لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تو ان کے ساتھ ان کی ادویات اور آپریشن کے لوازمات سارے اکوپمنٹ بھی وہ ادھر سے لے کے آتے ہیں ساتھ مفت آپریشن جو کرنا ہوتا ہے اوپر سے چائنی ڈاکٹر جدید آپریشن کرنے آئے ہوئے تھے یہ جو ادھر ہمارے فٹ پاتھ پہ ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ کان پہ اپنا سارا آپریشن تھیٹر لگا کے ادھر سے یار اتار کے آپریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ والا آپریشن نہیں چائنی آپریشن کروڑ روپیہ لگا کے ادھر سے آپ لوگ جاتے ہو ادھر آپریشن کرانے کے لیے اللہ سب کو صحت تندرستی دے لو جی وہ 7 بندے جب اترے لاہور ایئرپورٹ پہ ادھی رات کو اوپر سے سفر سے تھکے ہوئے ہائے 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 لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جو کسٹم کے کنگ بیٹھے ہوئے تھے نا جی بڑا افسر اس نے کہا کہ بھائی جی یہ سارے جو ہیں اپنا آپ کے یہ سامان سمون چھریاں کانٹے اور یہ دوائیاں شوائیاں اس کا کسٹم دو لا جی انہوں نے ایف بی آر سے فارمل اپروول بھی لی ہوئی تھی وہ لیٹر کٹ کے انہوں نے دکھا دیا ان کا ساتھ پروٹوکول افسر بھی آیا ہوا تھا ان کو جو لینے آیا ہوا تھا وہ کسٹم والوں نے کہا کہ بھائی جی یہ اپروول نہیں میں مانتا چلے دوڑو کسٹم دو گے تو باہر جاؤ گے میں نے نہیں جانے دینا جانتے نہیں کسٹم افسر 2.5-3 گھنٹے وہ کھجل ہوتے رہے ترلے ملتے کرتے رہے انہوں نے سامان نہیں چھوڑا جی پھر وہ بیچارے جو بندے تھے وہ باہر نکل گئے کھجل کھجل ہو کے ساری رات سویرے پھر انہوں نے ایف بی آر سے رابطہ کیا ادھر سے انہوں نے ان کو فوراً فون کر کے ڈانٹا ڈونٹا اور انہوں نے فوراً سارا سامان چھوڑ دیا اب یہ جو ساری رات ان کی کھجل ہوئی یار دوسرے دن ان کو سامان ملا وہ بیچارے کیا کرتے تھک پیڑ کے وہ جا کے ستے رہے 80 آپریشن جو 250 آپریشن کرنا تھا ان میں سے وہ نہیں کر سکے اس دن اب وہ بیچارے روز 4 گھنٹے یہ آدھا لگا رہے ہیں وہ 80 آپریشن پورے کرنے کے لیے یہ ہے چائنیز گفٹ کے ساتھ کیا ہوا سلوک ہمارے کسٹم افسران کا ڈش میایا مخبری بھی سن لو جی او آر 3 جو ہے نا جی لاہور میں جہاں پہ آفیسر رہتے ہیں ٹانگاڑی وہاں جا سکتا ہے یہ یاد رکھنا لا جناب علی جی او آر 3 میں ایک خاتون رہتی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر صاحبہ منزہ باجوہ کنیڈ کالج کی پروفیسر ہیں وہ ان کا ایک بیٹا ہے جو اے لیول میں پڑھتا ہے
ان کے ساتھ والے فلیٹ میں ایک ڈپٹی سیکٹری بیوروکریٹ ببر شیر پاکستان کے، وہ ڈپٹی سیکٹری صاحب شیخ فرید صاحب ہیں، وہ رہتے ہیں۔ لو جناب، وہ جو ڈپٹی سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا جرمن شیفرڈ۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اگر عیی جیسا مسکین بندہ کتا رکھے تو وہ کتا ہوتا ہے، اگر کوئی بیوروکریٹ کتا رکھے تو وہ بہت ہی کتا ہوتا ہے، آئی مین مہنگا ہوتا ہے، اوپر سے جرمن شیفرڈ جس کے ساتھ جرمن لگ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کیا کتا ہوتا ہے وہ۔ لو حضور، وہ کتا جو تھا نا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، 22 اور 23 فروری کی درمیانی شب انہوں نے اپنے گھر کی جو باہر والی بالکنی تھی نا ادھر چھوڑا ہوا تھا، ڈکا ہوا تھا، آئی مین وہ اوپر سے پھر کو آئے جائے تو اس کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا، ذرا ٹشن بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا کتا اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ وہ کتا جناب رات کو چوری ہو گیا۔ اب ڈپٹی سیکٹری صاحب کا جرمن شیفرڈ چوری ہوا، انہوں نے پولیس بلا کے دوسرے دن وہ جو ساتھ والی اسسٹنٹ پروفیسر صاحبہ کا اے لیول سٹوڈنٹ بیٹا ہے نا جی، اس پہ پرچہ درج کرا دیا ہوا۔ اب فروری سے لے کے اب تک وہ بیچاری مسکیننی اسسٹنٹ پروفیسر اور وہ اے لیول کا سٹوڈنٹ جس نے بڑے خواب خیال دیکھے ہوئے ہیں کہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بنوں گا اور شاید بیوروکریٹ ہی بننا ہو اس نے، اس لیے ان کو غصہ چڑھ گیا ہو کہ تم بھی بیوروکریسی میں آ رہے ہو۔ اب جناب وہ تھانے کچہریوں کے ہر دوسرے دن چکر لگاتے ہیں، اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، کتے کا چونکہ پرچہ درج ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس مخبری کے ساتھ میں سی ایم صاحب سے اپیل کروں گا، چونکہ ہمارے سی ایم صاحب ایجوکیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں لیپ ٹاپ اور دانش اسکولوں کے تحت اور انعامات بچوں میں تقسیم کر کے، جناب یہ ایک اے لیول کے سٹوڈنٹ کی زندگی اور تعلیم کا مسئلہ ہے۔ حضور آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کے بڑے بڑے لوگ ہی دوست ہوتے ہیں جناب، اگر کسی بڑے بندے کے پاس جرمن شیفرڈ کا جوڑا ہو اور اس کی جرمن شیفرڈ کتی نے بچے دیے ہوں جناب، تو ان سے ایک جرمن شیفرڈ کتورا لے کے اس ڈپٹی سیکٹری صاحب کو پہنچا دے تاکہ بچہ اے لیول کر سکے۔ بڑی مہربانی آپ۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھے ہیں چودھری صاحب آپ؟ واقعی حال پوچھن دے یا مزہ لین دے؟ کیوں چودھری صاحب؟ آج کل اسی طرح کے میسج موصول ہو رہے ہیں نا، چودھری صاحب ہونا چھرے ہو، کوئی کہہ رہے چودھری صاحب ہون کی بنے گا، اچھا کوئی پوچھ رہے چودھری صاحب کلیاں ڈرتے نہیں لگن دے، یہ جان بوجھ کے مذاق اڑاتے ہیں، جیدہ لیتے ہیں۔ یہ امیر مقام کے جانے کے بعد میں ایک دن فروٹ لینے کے لیے گیا ہوں، اور میں نے فروٹ والے سے کہا 5 کلو سیب دے دو، کہتا جی 1/2 کلو لے جاؤ، امیر مقام تے انہیں چلا گیا۔ ہن تارک دی جان تو بعد میں گیا جی، میں کہا چلو 2 سیب دے دے، کہتا ایک تے تسی کھا لو گے، دوجے نال کرکٹ کھیڈنی۔ طارق کون؟ غالباً آپ طارق عظیم کی بات کر رہے ہیں۔ عظیم ادو سی جدو قابلی سی، ہن تے سادہ تارک کہن تے دل نہیں کردا۔ کل تک تو آپ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ کل تک وہ بھی ہماری تعریفیں کیا کرتے، اسی بھی کر چھڑتے تھے یار چلو جی نو جی، ہن تو انہوں جی تے نہیں نا ہوندا ہوندا۔ تعریف میں نے اس کی کبھی لمبی چوڑی نہیں کی، بس 2 چیزیں اس کی مجھے اچھی لگتی۔ وہ کیا؟ ایک وہ اردو بڑی اچھی بولتا تھا، اچھا، دوجا کھاندہ کٹ سی، اردو اس کی اچھی ہو گئی ہوئی تھی، ٹیلی ویژن کے اوپر پروگراموں میں بیٹھ بیٹھ کے اردو اس نے ٹھیک کر لی ہوئی تھی، بہت اردو بولتا تھا، ہن تے نامراد کھنگدا بھی اردو چ سی، اور واحد آدمی سی قابلی جی جڑا اردو چ بولدا سی۔ کیا مطلب؟ ورنہ قابلی زیادہ لوگ اردو پنجابی چ بولتے، وہ تو چودھریوں دے ڈیرے تے بہ کے اردو بولی جاتا ہے۔ میں نے تو اس کی اردو سے تنگ آ کے ایک دن پرویز صاحب سے کہا تھا کہ یار لکھنؤ وچ بھی قافلی کو بنا لو، اس کو اس کا ہیڈ لگا دیتے ہیں، یا اپنا اردو کا شوق پورا کر لے ادھر جا۔ یہ تو آپ خام خواہ غصہ نکال رہے ہیں۔ جو پارٹی سے نکل گیا اس پہ غصہ ہی نکال لیں۔ طارق عظیم بہت خوبصورت بولتے تھے۔ نہیں جی بڑا خوبصورت بولتے ہیں، لتا نال آواز ملتی انہوں نے۔ ایڈا گانا نہیں پنکھ ہوتے تو اڑاتی رہے، یہ طارق عظیم نے گایا جی۔
دیکھو کدوں گایا تو اڈے کدوں نے. یہ تو آپ مانے نا کہ طارق عظیم صاحب بہت پڑھے لکھے اور ذہین آدمی ہیں. ہے نہیں تھے. جی تھے کیوں؟ وہ ساڈے والوں تو تھے ہی ہو گئے نا. تسی کہی جاؤ ہے سانوں بھی بڑے ذہین آدمی سن. کیا بات ہے. جنتری دا انگلش ترجمہ کر کے لندن ٹرام سے بھیجتا رہا ہے. بڑا ذہین آدمی سی. پہلی واری انہیں دسیا سی کہ بھائی جی جڑا الف ہوندا ہے کھڑا ہوندا ہے. بلکہ انہیں نال یہ بھی ریسرچ کیتی سی کہ بے نے بھی کھڑا ہونا سی. اچھا اے بے دی کمر تے پھنسی نکلی تاں لمی پئی. بلکہ ایک دے نال دو پھنسیاں اور نکل آن تے پھر پے بن جاندے. اور اگر 5 پھنسیاں نکل آن تے پت نکل آندی. بڑا ذہین آدمی ہے. بلکہ پت مار پاؤڈر بھی پہلی بار یہ نہیں بنایا سر. ساری باتیں چھوڑیں, یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کب ہو رہی ہے؟ کس خبریں تو سننے کو مل رہی ہیں. نہیں نہیں, ہم نے کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے ملاقات کرنے کی. ہم کہ ملاقات کے ہم نے کس لیے ہم نے ملاقات کرنی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے صلح کرنے کی. نواز شریف صاحب البتہ ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں صلح کے لیے. اچھا ہاں ہاں, یہ بھی پچھلے دنوں ایک نون لیگ کے ایم این اے نے مجھ سے پوچھا کہ چوری صاحب اور کی حال ہے. اچھا, یہ اور کی مطلب ہے. یہ صلح ہی کرنی چاہ رہے ہیں نا جی. چودھری صاحب انہوں نے آپ کا حال پوچھا ہے. وہ حال ساڈا ساڈے کولوں اپنے نہیں پوچھن ڈے تے بگانے کد نہیں پوچھن ڈے. کوئی مقصد ہے تو پوچھ رہے ہیں. چلو صاحب, اگر نواز شریف صاحب صلح کے لیے پہل کریں پھر تو آپ تیار ہیں نا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گردن ذرا درد ہو رہی ہے. کی پوچھے تسی؟ میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب صلح کے لیے پہل کریں پھر آپ تیار ہیں؟ نہ جی, آپ کے اس سوال سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں اور میرا ایک دوست ایک دفعہ چلے گئے جنگل میں شکار کے لیے. اچھا 2-3 دن سے ہم جنگل میں جناب اوپر سے راستہ بھول گئے. گاڑی پنچر ہو گئی. بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی. نہ قریب کوئی ہوٹل نہ دکان. اور میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا یار کو باتیں ہی سناؤ, چلو بھوک کی طرف سے دھیان ہٹے گا. اس نے باتیں کیا شروع کر دی. کہتے چوری صاحب اگر نہاری اچھی پکی ہو نا تو اس کے اوپر ادرک ڈال کے تو اوپر اگر نیبو نچوڑ لینا تو بادی مر جاتی ہے. میں برداشت کر گیا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر کہتے ہیں چوری صاحب اگر کریلے پکانے ہونا تو ان میں پٹھ کا گوشت ہی بکرے کا ہونا چاہیے. میں پھر برداشت کر گیا. میں نے کہا چلو خیر ہے, اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا, ورنہ بھوکے بندے کے منہ سے پٹھ کا گوشت نہیں نکلتا. پھر مجھے کہتے ہیں چوری صاحب اگر گاجروں کے حلوے میں کھویا نہ ڈالیں تو اس کی تاثیر بھی نہیں بنتی اور اس کا ٹیسٹ بھی نہیں بنتا. جنید صاحب میں ڈگی جو ڈنڈا کٹ لیا, مار مار کے میں تو حلوہ بناتا. ہاں, تسی کی سوال پوچھے سی؟ میں نے کوئی سوال نہیں کیا. عظیم, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. نہیں, سوال تو پوچھے.